ہماری اس لیے بعض اہل علم نے نا، جیسے توحید کی قسمیں ہیں نا، ہم عام طور پہ توحید کی 3 قسمیں پڑھتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ بہت سارے اہل علم نے توحید کی ایک بڑی پیاری قسم بیان کی ہے: التوحید فی القصد والطلب، قصد اور طلب میں توحید۔ یہ غالباً امام ابن تیمیہ نے بھی اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہ توحید کی قسم بیان کی ہے: التوحید فی القصد والطلب، قصد اور طلب میں توحید۔ قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ۔ طلب کس کو کہتے ہیں؟ چاہت۔ تو ارادے اور چاہت میں توحید۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس توحید کا؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والے بندے کی سب سے بڑی طلب اور اس کا سب سے بڑا مقصد، یہ جو مقصد لفظ ہے نا، یہ بھی قصد سے بنا ہے، مقصد یا مقصود۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والے بندے کا سب سے بڑا مقصود، سب سے بڑا مطلوب، اس کی سب سے بڑی چاہت اس کا رب ہونا چاہیے۔ اس کا ٹارگٹ دنیا کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہر آدمی کا دنیا میں ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو ایک تو قبلہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے ہم کسی کو قبلہ بنا لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا ہے۔ دنیا میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ چیزوں کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہے عبادت میں جس طرف رخ کیا جائے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ پر وجہتن کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا، کیونکہ آگے کے جو الفاظ ہیں نا، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ نے فرمایا ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کا گول جس کو اچیو کرنا ہے، اس کو ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنایا ہوا ہے۔ ایمان والے بندے کی زندگی کا مقصد فاستبقوا الخیرات، اللہ نے فرمایا تو خیرات میں مسابقہ کرو، اچھی چیزوں میں مسابقہ کرو۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں گے نا، الگ الگ لوگوں کی زندگی کے الگ الگ ٹارگٹ ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کی زندگی کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ آپ ایک مادہ پرست، دنیا پرست اور دنیا کا لالچی جو آدمی ہے نا، اس کی زندگی پہ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کا مقصد مال کمانا، دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بٹور لینا، اور زندگی وہ اسی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا، انسان اپنی زندگی کو اسی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، دنیا ہی اس کا معبود بن جاتی ہے۔ بھائی معبود صرف وہ نہیں ہوتا ہے جس کے سامنے آپ سر جھکائیں اور جس سے فریادیں کرے، دعائیں کرے۔ معبود کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے معبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے ہیں، ہے نا؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ بتائیں لوگوں کی آپ کی زندگی کا مقصد اللہ ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسی جو مادہ پرست آدمی ہوتا ہے، دنیا دار آدمی، دنیا پرست آدمی، دنیا پرست آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کما لینا، مال جمع کر لینا، درہم و دینار کے ڈھیر لگا لینا، اسباب زیادہ سے زیادہ دنیا کے اپنے پاس جمع کر لینا، بڑے بڑے بنگلے بنانا، قیمتی سے قیمتی کاریں خرید لینا، مہنگے سے مہنگے سامان استعمال کرنا، بہتر سے بہتر لائف سٹائل اپنی کر لینا، جتنا دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ کوئی کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے نا، کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ کافر کا جو زندگی کا تصور ہے وہ بہت محدود ہے، بہت لیمیٹڈ ہے۔ اس کے ہاں زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ اس کا حساب سے جو اس کا کانسیپٹ آف لائف ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کہ انسان کو موت نہیں آتی اس کو جینا ہے، موت آ جائے گی تو مر جانا ہے، مر کر کے مٹی ہو جانا ہے۔ اس کے لیے موت زندگی کا خاتمہ ہے، تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے۔ کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں 4 دن جینے والا ہوں، اسی دنیا کی زندگی کو سجا لوں، سوار لوں، حسین بنا لوں، اور کیا کیا جو میری آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، یہی 4 دن کی زندگی میں ساری آرزویں پوری کرنا ہے، ساری خواہشات کی تکمیل کرنا ہے۔ تو اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد اس کی خواہشوں کی تکمیل کرنی ہوتی ہے۔ اس نے مال و دولت کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے۔